Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من أرسله الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. تو غنی از ہر دو عالم کے من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. برادران اسلام، قرآن مجید کی ایک مختصر ترین آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا کے زندگی کے کئی پہلو ہیں، اور جس پہلو پر بھی بات کی جائے اس کے لیے دن نہیں، مہینے نہیں، ایک مکمل زندگی درکار ہے. یہ وہ بحر بے کراں ہے، سیرت کا موضوع یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. کوشش کروں گا کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے ذریعے سے گفتگو کر لوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ خلق ایک اعلیٰ مقام ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کی تعلیم بھی عطا کی ہے، اور عملی زندگی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کا نمونہ صحابہ کے سامنے امت کو دے گئے ہیں. ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے.
خلق صورت کے معنی میں اہل سیر لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں بھی بے مثال ہیں، اور ایک خلق ہے جس کو اہل سیر سیرت سے تعبیر کرتے ہیں، تو خلق میں بھی آپ باکمال ہیں۔ کئی صحابہ نے خلق اور خلق دونوں طرح سے منظر کشی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں بھی باکمال تھے اور خلق میں بھی باکمال تھے، دوسرے لفظوں میں سیرت میں بھی باکمال ہیں اور صورت میں بھی باکمال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری والدہ آپ سے کرتے کا ایک سوال کرتی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ تھا، ایک آپ ہی کے بدن مبارک پر یہ ایک ہی کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ امی کو بولو کہ جب ہمارا ہاتھ کھل جائے گا ہم آپ کے ساتھ تعاون کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا، اس کو والدہ نے کہا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ یہی کرتا ہی ہمیں دے دو۔ وہ لڑکا واپس آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگ لیا کہ جو بدن اطہر پر جو کرتا ہے اماں کہتی ہے یہی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا انہیں عنایت فرما دیا، اور نماز پڑھانے کے لیے آپ کے پاس کوئی مناسب کپڑا پھر نہ تھا کہ آپ باہر آئیں اور نماز پڑھا سکیں۔ صحابہ باہر انتظار میں اور آپ اندر تشریف فرما ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ کیا کریں کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر آپ گھر میں قید ہو کر رہ جائیں۔ جب میں نے قرآن مجید سے پوچھا کہ یہ کیا طرز عمل ہے تو قرآن نے مجھے خاموش جواب دیا کہ یہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا ایک مظہر ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان اوصاف کے ذریعے یاد فرمایا ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق ہمیں بتائے، تو ام المؤمنین فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا اور بیٹھنا تو مکمل قرآن تھا۔ ایک صحابی رسول ایام وفات کا منظر کشی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہیں اور پھر آپ وصال فرمائیں گے کہ آپ حجر اقدس میں تشریف فرما ہے، صبح کی نماز کا وقت ہے اور آپ نے حجر اقدس سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ صحابہ صف در صف کھڑے ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا، کیونکہ ایک وہ وقت بھی تھا
کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ پر محنت کر رہے تھے، اور ایک وہ طائف کا منظر بھی تھا کہ جب آپ خون سے لہو لہان ہیں، اور ایک آج یہ منظر بھی ہے کہ آپ صحابہ کو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تراہم رکعا وسجدا، کہ اب آپ ان کو رکوع کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہنس پڑے اس منظر کو دیکھ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، وہ ہمیں ایسا نظر آیا جیسے کہ وہ کھلا ہوا قرآن کا ورق ہو۔ یہ اس صحابی رسول نے خلق کی منظر کشی کی ہے، اور خلق کی منظر کشی اس حدیث سے لے لیجئے کہ ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے تشریف لائے، اللہ اکبر فرمانے والے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کا دامن کھینچ لیا کہ میری حاجت پہلے پوری کر لیں اور نماز بعد میں پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس شخص کی حاجت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اس سے یہ نہیں کہتے کہ تجھے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تجھے آداب نبوی کا بھی کوئی علم ہے یا کہ نہیں، تجھے مسجد کے آداب کا بھی علم ہے یا کہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو خوش کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید سے جب میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تو قرآن مجید نے پھر مجھے ایک مرتبہ بتایا یہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا ایک مظہر ہے۔ آپ یقین جانیے غیر مسلموں کا بھی ایک قافلہ آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ کو ان میں سے ایک سرخ اونٹ پسند آنے لگتا ہے، قافلے والوں سے وہ سرخ اونٹ آپ خرید لیتے ہیں، اور آپ ان سے فرماتے ہیں میں گھر جا کر تمہیں قیمت دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، ایک آدمی قافلے میں سے ساتھیوں کو یہ کہتا ہے کہ پتہ بھی ہے کہ قیمت بھی ارسال کرے گا یا کہ نہیں۔ اس قافلے میں ایک بوڑھی اماں تھی، وہ کہنے لگی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس شخص کے چہرے کی طرف کہ یہ چہرہ کائنات کے اندر بڑا حسین ہے، لہذا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ ہے خلق سے متاثر ہونا۔ اتنے میں آپ کے نمائندے آئے، قیمت بھی ادا کر دی اور رات کا کھانا بھی پیش فرما دیا۔ یہ خلق کے ساتھ خلق دونوں چیزیں جمع ہو گئی، اسی کو قرآن مجید نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محمود غزنوی کو ایاز سے خوب محبت بھی ہے، اور ایاز کو محمود غزنوی کے دربار میں خوب قدر و منزلت بھی حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ باہر سے آیا، محمود غزنوی نے بقیہ وزراء کو کہا کہ تم جاؤ اس قافلے والوں کے متعلق معلومات حاصل کر کے میرے ہاں آؤ۔ جو بھی گیا آدھا کام کر کے آیا، لیکن ایاز جب گیا تو ایاز نے جا کر اس قافلے والوں کے نام، پتے، کیسے آئے ہو، کیا مقصد ہے اور آگے کہاں جانا ہے، مکمل معلومات لے کے وہ محمود غزنوی کے دربار میں جب پہنچا، محمود غزنوی نے پہلے بھی لوگوں کو بلوایا جن کو بھیجا تھا، اور ان کو کہا کہ میں نے اس شخص کو اپنا ندیم خاص اس لیے بنایا ہے کہ تم میں اور اس میں یہی فرق ہے۔ یہ ایاز ہر شام کو اپنے کمرے میں جاتا ہے
اور ٹوٹے ہوئے صندوق کو کھول کر اپنے پٹے پرانے قمیص کو دیکھتا ہے۔ لوگوں نے شکایت کی بادشاہ وقت سے کہ کہیں یہ سارا خزانہ تو اس کمرے میں نہیں جمع کر رہا۔ بادشاہ لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں، اس نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ آپ اس کمرے کو تالا کیوں لگائے رکھتے ہیں اور آپ ہر شام کو باقاعدگی کے ساتھ اس کمرے میں کیوں جاتے ہیں؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کمرے میں اس لیے جاتا ہوں کہ جب میں آپ ہی کے دربار میں آیا تھا تو اس وقت یہی پرانی قمیص اور یہی جوتے اور یہی خستہ حال میں، اور آج میں آپ کا مشیر خاص ہوں، ندیم خاص ہوں، تو ایاز ہر شام کو کمرے میں اس لیے حاضر ہوتا ہے کہ وہ اوقات کو نہ بھولے۔ تو یہ جو نبی ہے یہ بھی اوقات کو بھولنے والا نہیں ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ابو طالب کے ہاں تجھے ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، اور ہم نے تجھے بے خبر پایا، قرآن مجید کے ذریعے ہم نے آپ کو باخبر بنا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، اور ہم نے تجھے تنگ دست پایا، حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے سے تجھے مالدار کر دیا۔ اب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، نبی اگر تیرے در پر یتیم آ جائے تو آپ اس یتیم کے لیے قہر اور اس یتیم کے لیے سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، چونکہ خود بھی آپ غربت کے عالم میں رہے ہیں، اب اگر تیرے دروازے پر کوئی سائل آ جائے تو آپ اس کو بھی مت دھتکاریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اب چونکہ آپ خود بے خبر تھے، قرآن مجید کے ذریعے ہم نے آپ کو باخبر بنایا، علوم ربانی کے ذریعے ہم نے آپ کو باخبر بنایا، اب آپ تحدیث بالنعمت کے طور پر دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، بدر ہو یا حنین کا معرکہ ہو، اس میں آپ ضرور قرآن مجید کے علوم کو صحابہ تک پہنچائیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نجاشی جو شاہ حبشہ ہے، اسحمہ جس کا نام حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہاں سے ایک وفد آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو کھانا بھی دیا اور آقا نے ہاتھ ان کے دھلوائے، صحابہ سے جان نثاروں سے رہا نہ گیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم کریں، سر تسلیم خم ہیں جو مزاج نبی میں آئیں، خدمت ہم کریں، دسترخوان ہم بچائیں، آپ سب کچھ خود ہی کرنے لگے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے غلام بھی حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، تو انہوں نے بہت خدمت کی، آج غلاموں کا بدلہ نبی خود اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہے۔ میں نے جب قرآن کریم کی طرف دیکھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار، تو قرآن نے پھر مجھے ایک ساکت جواب دیا، خاموش، کہ یہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا ایک مظہر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ نبی اوقات کو یقیناً بھولنے والا نہیں ہے۔ موجودہ دور میں لوگوں کے پاس 2، 4، 10 روپے آ جاتے ہیں، وہ اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم نبی ہے کہ یہ لڑکپن اور بچپن کے دور کو بھی نہیں بھولتا۔ ایک خاتون باہر سے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والے چادر پر اس کو جگہ دے دیتے ہیں، پھر ایک مرد آیا اس کو بھی بٹھا دیتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ایک نوجوان
اسے بھی جگہ دے دی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جو نبوت والی چادر کے اوپر بیٹھ گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اماں حلیمہ کا خاندان ہے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ میری رضائی والدہ ہے، لہذا میں اوقات کو بھولنے والا پیغمبر نہیں ہوں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ امام مسلم نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب قرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ آپ کے کتنے قریب ہوتے تھے۔ سخت سردی کا موسم ہوتا، مختلف لوگوں کے نوکر خادم وغیرہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے، جن کے پاس پیسے نہ ہوتے اپنے لیے یہ آسان علاج تلاش کر لیتے کہ علی الصبح پیالوں میں پانی لا کے عرض کرتے آقا ان پیالوں میں اپنا دست اقدس پھیر دیں، یہ پانی ہمارے لیے شفا کا کام دے گی۔ آقا نے کبھی بھی انکار نہیں فرمایا کہ سردی میں انسان کی جان نکل رہی ہے، لیکن آپ ان لوگوں کی داد رسی کرتے۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا یہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مظہر ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، صحاح ستہ کی، بخاری کے بعد امام مسلم اور صحیح مسلم کو ایک عظیم مقام حاصل ہے کہ حضور کے پاس ایک کافر آیا اور وہ حاجت مند تھا، اور آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ خاصا وسیع ہو چکا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاجت مند ہوں، لیکن حاجت مندی سے تب فارغ ہوں گا جب بکریوں کا سارا ریوڑ مجھے مل جائے۔ یہ سوال بھی بڑا عجیب تھا، لیکن آقا کا جواب بھی اس سے بڑا عجیب ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آپ نے وہ مکمل ریوڑ عطا کر دیا اور پیچھے تک نہیں دیکھا۔ وہ کافر گھر جا کر سب سے پہلے قبیلے والوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں، اس رب کی قسم جو عالم کا خالق ہے، محمد عربی سچا نبی ہے، اسلام سچا دین ہے۔ پوچھنے لگے کیا وجہ ہے؟ بتایا میں نے آج تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی اور فیاض نہیں دیکھا۔ یوں تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا ہے، لیکن اس نے سارا لٹا دیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اسی کو قرآن مجید نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سے تعبیر فرمایا۔ برادران اسلام، میں کس واقعے کا ذکر کروں؟ یقیناً یہ تو ایک سمندر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مدینے میں جب آپ وقت کے شہنشاہ بھی ہیں اور وقت کے پیغمبر اور پیمبر بھی ہیں، ایک خاتون ہمارے گھر میں آئی اور اس نے اچھا خاصا حضور کا وقت لیا۔ ظاہر ہے بوڑھی خاتون تھی۔ بوڑھا آدمی جب کوئی بات گفتگو شروع کر لیتا ہے، پھر بات سے بات نکلتی ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ جب وہ اماں جی جانے لگی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ خاتون کہاں سے آئی تھی اور آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھتا کے بازار میں حضرت خدیجہ کے گھر یہ خاتون آیا کرتی تھی۔ تو یہ اس وقت ہم کسی اور حال میں تھے، اور آج اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس، تو میرا جی یہی چاہ رہا تھا کہ اس کو میں کچھ وقت دوں اور اس کی بات سن لوں، داد رسی کر لوں۔ اسی کو قرآن مجید نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سے تعبیر فرمایا۔ رئیس فدق حدیث مبارکہ میں آتا ہے اپنا کثیر مال اس نے بیچا، کثیر مال اس نے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اس کو تقسیم کر لو۔ مسجد میں حضرت بلال
جب مال کو تقسیم کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال سارا تقسیم بھی ہو گیا یا کہ کچھ رہ بھی گیا؟ تو بلال عرض کرنے لگے آقا کہ پھر تھوڑا سا باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال پھر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات یہیں پہ بسر کرے گا۔ حضرت بلال پریشان ہوئے، مدینے کے گلیوں میں دوبارہ گئے اور فقراء اور غرباء کو ڈھونڈ کر لے کے آئے۔ جب سارا مال ختم ہو گیا آپ نے چادر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ جب میں نے قرآن کریم کا گہرا مطالعہ کیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو قرآن مجید نے مجھے یہی جواب دیا کہ یہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا ایک مظہر ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ آقا کی خدمت میں مال آیا، آپ نے مسجد میں ہی تھیلی انڈھیل دی اور فرمایا کہ حاجت مندوں کو بلاؤ اور کہو کہ وہ لے جائیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ آقا کی ذات امت کے لیے تنہا بیت المال کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب سارا مال تقسیم ہو گیا، کچھ لوگ ہر وقت سستی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک شخص سب سے آخر میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا جی کیا لینے آئے ہو؟ عرض کرنے لگا آقا میں ایک قافلے کے ساتھ باہر نکل گیا تھا، لیٹ ہو چکا ہوں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ہمارے پاس تو جو کچھ تھا وہ ہم دے چکے ہیں، لیکن یہ وہ بارگاہ نبوت ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آپ بازار جائیں اور بازار میں جا کر جو ضروریات زندگی کی چیزیں تجھے ضرورت ہے وہ آپ لے لیں اور بل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرے گا۔ اسی کو قرآن مجید نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم سے تعبیر فرمایا ہے۔ شروع میں تو اسلام کا بیت المال اتنا مضبوط نہ تھا، لیکن جب بعد میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ اعلان فرما دیا کہ من ترک دینا فعلیہ، کہ جو آدمی قرضہ چھوڑ کر مرتا ہے تو اس قرضے کو محمد عربی ادا کرے گا۔ ومن ترک مالا فلورثته، اور جو مال چھوڑ کر مرتا ہے وہ مال اس کے ورثاء کا ہے۔ ایسا عظیم نبی کہ مال میت کا وہ ورثاء میں تقسیم ہو جائے اور میت کا جو قرضہ ہے وہ نبی اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔ اسی کو قرآن مجید نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی ایک عملی مثال عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ آقا کے چچا زاد بھائی ہیں، پہلا شخص ہے صحابہ میں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کہ کبھی آقا سے سوال کیا گیا ہو فقال لا، اور آپ آگے سے لا یعنی نہیں کا لفظ ارشاد فرما دیں، بلکہ گویا کہ نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ کے شروع میں جو لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں تو یقیناً لا کا لفظ آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی لا کا لفظ آپ کی زبان اقدس پر استعمال نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما دے۔ فقط ہا ہونا تم من الکلام علی مصطفیٰ الوف السلام
اب تو جاتے ہیں میکدہ سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔